السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والفائزین برضا اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کا کرم ہے، انشاءاللہ ایک حدیث مبارک کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سننے اور سماعت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف کے بعد سب سے اصح کتاب صحیح البخاری ہے۔ اس پر اکثر علماء کا اجماع ہے۔ اس صحیح البخاری کی سب سے پہلی حدیث جو ہمارے زندگی میں اور اخروی زندگی میں جو زیادہ کام آئے گا، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، جب ہجرت کو حکم آیا تو وہ سوچنے لگے میں وہاں جب پہنچوں گا تو میں کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، بزنس کروں گا، دنیاوی منفعت کے لیے کام کروں گا۔ اور تفصیل یہ ہے کہ ایک عورت تھی ام قیس، اس کو پیغام آیا شادی کا، تو اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر تو ہجرت کر کے آئے گا if you migrate I will accept your proposal، یہ شرط رکھی تھی۔ تو اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیہ، اگر تم یہاں سے شادی کے لیے جاتے ہو تم شادی کرو گے، اگر تم کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہو تو تم دنیاوی مال و دولت حاصل کرو گے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہاں ہجرت اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے آج ہمارے اس جنریشن میں ہماری زندگی کی طرف نظر کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کیا ہماری نیت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، صدقات و عطیات عطا کرتے ہیں، ماں والدین کی خدمت کرتے ہیں، تلاوت القرآن کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر عبادت کرتے وقت کسی کی نیت یہ ہو کہ کسی کو دکھانا، یا کسی نے زور لگایا ہو نماز پڑھنے اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے، آج کل بہت رائج ہیں، صدقہ دے رہا ہے، کوئی عطیات دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ فوٹو کھینچ لو، کہتا ہے کہ پبلسٹی کرو۔ اگر اس کا دینا پبلسٹی کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو اس میں کوئی ثواب عطا نہیں کرے گا۔ ہم جب بھی عمل کرتے ہیں رضا الہی کے لیے کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا، تب ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہیں۔ آپ دیکھیے ساتھیو، ہم جب تلاوت القرآن کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ یہ جو قرآن مقدسہ ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و کمالات مشتمل ہیں۔ اگر یہ سوچ کے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ خیر ملے گا، زیادہ ثواب عند اللہ ملے گا۔ اسی طرح اعمال کے 3 حصے ہیں، ایک معاصی ہیں اور ایک طاعت ہیں، اور دوسرا مباحات۔ جو معاصی ہیں وہ اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، اگر اس کو کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسرا ہے طاعت، اللہ کے لیے کرنا، اور اس کو کرنا فرض ہیں، جیسا کہ عبادت ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں۔ اگر اس کو نہیں کرے گا تب وہ گناہ گار ہوگا۔ اور تیسرا ہے مباحات، جیسا کہ چلنا پھرنا جائز چیز ہیں، اگر اس کا کچھ ارادہ نہیں ہے
تب اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کا ارادہ صحیح ہے، اس کی نیت ہے، اچھی نیت ہے، تو اس کو مباح چیزوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے گا۔ جیسا کہ ابھی میں کھا رہا ہوں اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی طاقت مجھے ہونی ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں، تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بھی ضرور مجھے اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ جو معاشی چیز ہیں میں نے جو پہلے بتایا، اگر اس میں اس کی نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو سزا ہی ملے گی، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو نہ کرنا، اس کا کرنا حرام ہے، اسلام میں ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوسروں کے مال و دولت کو لوٹ کے یا کسی کے مال کو لے کر دوسروں کی مدد کر رہا ہے، یا کسی کا پیسہ بغیر اجازت لے کر کسی کو قرض دے رہا ہے، ہاں اگرچہ ظاہراً یہ اچھی بات ہے لیکن کرنا حرام تھا، تو اس نے کیا، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی نیت جتنی بھی صحیح ہو تب بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حشر کے میدان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے کہیں اعمال کا انبار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ اس تمام چیزوں کو مٹا دو، تمام چیزوں کو پھینک دو، مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتے تعجب سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو اس کی نیت کی کیفیت تو جانتا ہے، لیکن بتاؤ اس نے کیا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اگرچہ صدقہ کیا ہے، اگرچہ زکوٰۃ دیا ہے، اگرچہ عبادت کی ہے، اگرچہ اس نے نیک اعمال کے انبار جمع کر کے رکھا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، ایسے بھی لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، حالانکہ اعمال بہت قلیل ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی قبول کرے گا اور فرمائے گا اس تمام چیز کو میں قبول کیا ہوں، کیونکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے اور میرے نفس پر بھی یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم عمل کریں، جب بھی ہم اچھے کام کریں تو ہماری نیت کو درست کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم تفصیلاً دوسرے مواضیع پر بھی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے اور ہمارے نیت کو درست کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔